أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. آج 6 جمادی الاول 1446 ہجری مطابق 9 نومبر 2024 عیسوی دن ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. تاریخ اسلام کی 1068ویں نشست. عنوان ہے ٹیپو سلطان شہید جد و جہد آزادی ہند کا عظیم مجاہد. مخاطب کریں گے عالی جناب ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب سے وہ شہر نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. برکاتہ. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ ابھی محترم ضیاء الدین صاحب نے آپ کے سامنے تاریخ اسلام کی تفصیلات رکھی ہے، آج کا جو لیکچر ہے وہ 1068واں لیکچر ہے تاریخ اسلام کا 1068. اور آج کا جو عنوان ہے وہ ٹیپو سلطان شہید جد و جہد آزادی ہند کا عظیم مجاہد. ہم سب جانتے ہیں کہ خاص طور پر یہ 3 تاریخیں 9، 10 اور 11 ہندوستان کی تاریخ کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہیں. 9 تاریخ کو علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی، اور علامہ اقبال سے تو آپ بخوبی واقف ہیں. گزشتہ کئی برسوں سے یہاں پر محفل اقبال شناسی منعقد ہوتی رہی ہے. تقریباً 1184ویں نشست آئندہ ہونے والی ہے، تو 1000 سے زائد آپ نے نشستوں میں شرکت کی اور کلام اقبال پر آپ نے مختلف ماہرین اقبالیات سے تفصیلات سنی ہیں. تو اس طریقے اقبال کا ایک بڑا رول رہا 20ویں صدی کے اندر. اسی طریقے سے 10 نومبر جو ہے وہ تاریخ ہند کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی دن شیر میسور ٹیپو سلطان کی پیدائش ہوئی. ان کی تفصیلات کیا ہے، ٹیپو سلطان کی خدمات کیا ہیں، انشاءاللہ میں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. 11 نومبر کی تاریخ بھی جدید ہندوستان کی تاریخ میں ایک اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ 11 نومبر کو مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کی آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد جو قومی اور ملی خدمات انجام دی ہے اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ 3 شخصیتیں تاریخ ساز شخصیتیں ہیں، اور گزشتہ چند برسوں سے ہمارے شہر کے اندر بھی مختلف تعلیمی اداروں، ادبی تنظیموں کی جانب سے یہ سہ روزہ تقاریب بھی منائی جا رہی ہے، جس میں نوجوانوں کو علامہ اقبال، ٹیپو سلطان اور مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار اور خیالات اور ان کے تاریخ خدمات سے واقف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی مناسبت سے میں نے آج تاریخ اسلام کے لیے ٹیپو سلطان کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ علامہ اقبال پر تو آپ ہمیشہ سنتے آتے رہے یہاں پر، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ٹیپو سلطان کے تعلق سے ہماری نوجوان نسل بہت کم واقف ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کی آزادی کے لیے یہ پہلا مجاہد ہے کہ جس نے میدان جنگ میں شہادت پائی ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اس دور میں، اور پھر وہ سارے طاقتیں جو انگریزوں کے مخالف تھی ان کے ذریعے وہ اتحاد بنانے کی کوشش کیے.
جس میں آپ جانتے کہ نیپولین بوناپارٹ کا نام بھی آتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے ان سے مدد لینی چاہیے، لیکن وقت اور حالات اس بات کی اجازت نہیں دے سکے۔ اگر وقت پر نیپولین بوناپارٹ کی مدد آ جاتی ہندوستان کو ٹیپو سلطان کے کہنے پر، تو لازمی چیز ہے کہ 200 سال پہلے ہی انگریزوں کا اقتدار ختم ہو جاتا۔ تو ٹیپو سلطان کی شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے تاریخ ہند کی 2 شخصیتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک متعصب حکمران کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ایسا حکمران جنہوں نے دوسرے طبقوں پر ظلم کیا۔ پہلی شخصیت اورنگزیب کی ہے کہ اورنگزیب کو مختلف طریقوں سے بدنام کیا جا رہا ہے، ان کے کارناموں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اورنگزیب بڑا ہی کٹر مسلمان تھا اور اس نے دیگر قوموں پر ظلم کیا، یا اسی طریقے سے اس نے جو ہے نا اپنے دور حکومت کے اندر مختلف جو ہے سو دیگر قوموں کے مذہبی عبادت گاہوں کی توڑ پھوڑ کی وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں، اپنے اسلاف کے کارناموں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوششیں اسی نوعیت کی ہے۔ ان محافل کے انعقاد کا مقصد دراصل یہی ہے کہ آنے والی نسلوں کے سامنے یہ پیغام پہنچ سکے۔ تو اورنگزیب کے علاوہ دوسری جو شخصیت ٹیپو سلطان کی ہے کہ جن کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور باضابطہ ایک مہم ٹیپو سلطان کے خلاف میں شروع کی گئی گزشتہ چند برسوں کے دوران، خاص طور پر ہماری پڑوسی ریاست کرناٹک کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ جب وہاں پر فسطائی طاقتیں مضبوط نہیں تھیں، کمزور تھی، اور کچھ سیکولر جماعتوں کا اثر و نفوذ تھا، تو وہاں پر باضابطہ ٹیپو جینتی منائی جاتی رہی ہے، ٹیپو کی یادگار میں تقاریب ہوتی رہی ہے۔ لیکن جب وہاں پر فرقہ پرست طاقتوں کو اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے ٹیپو کی یادگار منانا تو دور کی بات ہے، ٹیپو کو بدنام کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہ کہا گیا کہ ٹیپو بھی ایک متعصب حکمران تھا اور اس نے جو ہے نا کوئی عوام کی صحیح خدمت انجام نہیں دی ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ بالکل تاریخ کے خلاف ہے۔ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہ اورنگزیب کے تعلق سے ملتا ہے نہ ٹیپو سلطان کے تعلق سے ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی عدم رواداری کا رویہ اختیار کیا ہو، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو مذہب کے بنیاد پر ان کے ساتھ ظلم کیا ہو یا ان کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ اس کے برخلاف آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دیگر مذاہب کے لوگوں کا بڑا خیال رکھا، ان کے مذہبی عبادت گاہوں کے لیے گرانٹ کو منظور کیا، اور پھر ان کے جو رسومات مذہبی رسومات اس کا پوری طریقے سے تحفظ کیا گیا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کے تعلق سے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے انگریزوں سے باضابطہ میدان جنگ میں مقابلہ کیا۔ چاہتا تو انگریزوں سے کوئی کمپرومائز کر لیتا، کوئی سمجھوتا کر لیتا، لیکن ٹیپو نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے اس نے جو ہے نا اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ 4 مئی 1799 کو آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو کی شہادت ہوئی، اور ٹیپو کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 10 نومبر 1750 کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا کم عرصہ اللہ نے ان کو دنیا میں رکھا ہے، بہت ہی مختصر عرصہ، 1750 سے لے کر 1799 تک۔ لیکن اس مختصر دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس مرد مجاہد نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس پر پورے ہندوستانیوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے ہندوستانیوں کو فخر ہے۔ ہر انصاف پسند شخص یہ کہنے پر مجبور ہے کہ واقعی ٹیپو سلطان نے جس طریقے سے انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے اور اپنی قوت کو مجتمع کر کے ایک بڑی طاقت سے اس نے جو مقابلہ کیا، وہ واقعی ان کی اپنی جوانمردی اور ان کی اپنی شجاعت کا نتیجہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے جو اپنی مجاہدانہ سرگرمیاں دنیا کے سامنے پیش کی، وہ دور ایسا تھا کہ لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ براجا مہاراجا جو تھے، یا پھر دیسی راجا مہاراجا، ان کے سامنے بھی آزادی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا تھا اور انگریزوں کی اطاعت اور انگریزوں کی وہ تابعداری کرنے لگے تھے۔ لیکن ٹیپو سلطان کے والد آپ جانتے کہ حیدر علی، وہ خود ایک جو ہے نا مجاہد آزادی رہے، اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا انگریزوں کو یہ پیغام دیا، یہ وارننگ دی کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے،
یہ ملک تو ہندوستانیوں کا ہے اور یہاں ہندوستانیوں کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے، تم کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ حیدر علی کے بیٹے جب ٹیپو سلطان جب جوان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد نے جس طریقے سے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور جنگیں لڑی باضابطہ، اور کس طریقے سے وہ جس انگریز بھی ان سے خوف کھاتے تھے، چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے پہلے دن یہ طے کر لیا کہ وہ بہرحال اس ملک کے اندر آزادی کو لا کر رہے گا، اور اس کے لیے اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون اس کا ساتھ دے رہا ہے کون اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ یہاں کے جتنے والیان ریاست تھے، دیسی راجہ مہاراجہ، بڑے اور چھوٹے علاقے کے جو یہاں حکمران تھے، ان سب کو اس نے دعوت دی کہ ہم سب مل کر انگریزوں کے خلاف میں متحد ہو کر لڑیں گے، تو اس سے ہمارا ملک بھی آزاد ہوگا، ہماری اپنی حکومتیں بھی باقی رہیں گی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو نے اس دور میں انگریزوں کو کہا کہ انگریز ہندوستان سے نکل جاؤ، یہ ملک ہندوستانیوں کا ہے۔ یہ جملے تاریخ میں لکھے گئے باضابطہ، اس نے اس طریقے سے راست مخاطب ہو کر ان سے کہا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ڈر تھا انگریزوں کو تو وہ ٹیپو سلطان سے تھا، اور پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے باوجود بھی ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی کہ وہ پورے ملک پر اپنا پرچم لہرا سکے۔ ہمیشہ ان کو اس بات کا خوف رہتا تھا کہ یہ شخص ہماری جو ہے نا سلطنت کو ختم کر سکتا ہے، ہمارا اقتدار کا سورج غروب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جب ٹیپو کی شہادت ہوئی میدان جنگ میں تو اس وقت انگریز چلا چلا کر کہنے لگے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو کی لاش پر ٹھہر کر جو فوج کا کمانڈر جنرل تھا اس نے کہا کہ آج سے ہمارا ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اس وقت تک ان کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی تھی، وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ٹیپو سلطان کسی بھی طریقے سے ہمارا کسی بھی محاذ سے ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور ہم کو شکست دے سکتا ہے۔ تو ایسا جوان مرد انسان آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی کم عمری کے اندر اس نے مغربی سامراجیت کے خلاف، استبداد کے خلاف میدان میں آیا، اور وہ ایک سچا محب وطن تھا۔ یعنی ان کی جو لڑائی تھی ٹیپو سلطان کی وطن کی آزادی کے لیے تھے، یہاں رہنے والوں کے لوگوں کے حقوق کے لیے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی، اور اس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو کو بچپن سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی ٹیپو سلطان کے کہ غلامی کبھی انہوں نے پسند نہیں کی ہے، غلام رہنا انہوں نے کبھی پسند نہیں کیا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو کا یہ قول ہمارے پاس بچے کو یاد ہے کہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ایک دن کی شیر کی زندگی 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ان کا بہت ہی مشہور قول ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہوا کہ 1 سال کی شیر کی زندگی جو ہوتی ہے وہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے بدرجہ بہتر ہوتی ہے۔ کیوں کہ گیدڑ تو لوگوں کا یعنی اپنے ساتھیوں کا مال کھا جاتا ہے اور جو خوف کی زندگی بسر کرتا ہے، دھوکہ دہی اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن شیر میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، اور شیر ہمیشہ آزاد رہتا ہے، اسی لیے تو اس کو جنگل کا بادشاہ کہا گیا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان نے کہا کہ ایک دن کی شیر کی زندگی 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے۔ اب آپ بتائیے آج کے دور کے اندر ہمارے پاس، ہم مسلمان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غلامی کو پسند کر لیے ہیں، ان کے اندر آزادی کا جذبہ باقی نہیں رہا، ان کے اندر وہ جوش اور جذبہ باقی نہیں رہا جو ان کے اسلاف میں موجود تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج مختلف قسم کی مصیبتیں اور مختلف قسم کی پریشانیوں کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان صرف ایک میدان جنگ کا مجاہد نہیں تھا، بلکہ کہا گیا کہ ایک ہمگیر شخصیت تھی۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے تو وہ بادشاہ تو صرف بس رعایا پر حکم چلاتا ہے، اس سے زیادہ وہ کام نہیں کرتا ہے، اور اس کے جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن ٹیپو سلطان کے تعلق سے تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ جو ہے نا علم و دانش کا بڑا قدردان تھا۔ اس نے اپنے دور کے اندر بڑے بڑے جو ہے سو اس نے تعلیمی ادارے قائم کیے، اور بڑے بڑے جو ہے نا مذہبی اسکالرس کو اس نے جمع کیا، اور پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے سو سب سے اہم چیز جو اس کی ہے وہ ہے مذہبی رواداری، کہ کس طریقے سے وہ جو ہے نا آپ کے مذہبی رواداری کا جو ہے نا پیش قیمہ ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ
جہاں پر ایک علم خزانی کا، جیسا کہ میں نے کہا علم و دانش اس کی ایک اہم ترین خصوصیت تھی، اور ایک بہترین منتظم، ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کہ کب کیا کام کرنا ہے، حکومت کو کیا فیصلے کرنا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے یہ کیلنڈر جو ہم دیکھتے ہیں، یہ کیلنڈر کی جو تقویم ہے اس کی بھی ایجاد آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کی دین ہے، کہ کس طریقے سے مہینوں کو ڈیوائڈ کیا جائے، کس طریقے سے موسموں کو اس کے اندر لحاظ رکھا جائے۔ پھر اسی طریقے سے وہ جدید ٹیکنالوجی سے واقف تھا۔ آج کے دور میں ہم میزائلز کی بات کر رہے ہیں، اس دور میں اس نے اس دور میں میزائل بنایا تھا باضابطہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو راکٹ ہے اس کا موجد، اس کا ایجاد کرنے والا ٹیپو سلطان ہے، اس نے جیسے اس کو ایجاد کیا۔ اب آپ سوچئے کتنا یعنی ان کے پاس جو ہے سو تجربہ تھا، علم تھا اور تحقیق کا جو جذبہ تھا۔ اور سب سے اہم ترین بات ٹیپو سلطان کی جو تھی وہ تھی مذہبی رواداری۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج سب سے بڑا جو ان کو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی دیکھیں نصابی کتاب میں آپ کے کرناٹک کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ 3,000 ہندوؤں نے اس لیے خودکشی کر لی کہ ٹیپو انہیں زبردستی مسلمان بنانا چاہتا تھا۔ یہ نصابی کتابوں میں لکھا گیا کرناٹک کے اندر باضابطہ کہ کئی 3,000 ہندو خودکشی کر لیے۔ اس کا جواب کوئی مسلم تاریخ دان نے نہیں دیا، غیر مسلم تاریخ دان نے دیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا پروفیسر BN پانڈے، یہ گورنر رہ چکے اڑیسہ کے، اور کئی مرتبہ حیدرآباد بھی آئے۔ مدینہ ایجوکیشن سینٹر جو ہمارے بازو میں ہے وہاں ان کے کئی لیکچر ہوئے ہیں اور لوگوں نے سنا ان کو، تو وہ بہت بڑے ہسٹورین تھے۔ اور BN پانڈے کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی ان دو شخصیات کے ریسرچ کے لیے وقف کر دی، ایک اورنگزیب اور دوسرا ٹیپو سلطان۔ یہ کام تو ہم کو کرنا چاہیے تھا، ہمارے مسلم اسکالرس کو کرنا چاہیے تھا، مسلم تاریخ دانوں کو کرنا چاہیے تھا، لیکن BN پانڈے نے یہ کام کیا۔ اور جو الزام لگایا گیا تھا کہ 3,000 ہندوؤں نے جو خودکشی کی، انہوں نے کہا یہ بالکل غلط تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، یہ ٹیپو سے دشمنی اور اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی ذہنیت کا مظاہرہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ ورنہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے مذہبی رواداری کی ایسی مثالیں قائم کی تھی کہ کئی جو ہے نا جو مندر تھے ان کے، ان مندروں کو جو ہے نا وہ جیسے گرانٹ عطا کرتا تھا۔ اور BN پانڈے نے آگے لکھا ہے کہ ہندوؤں کے جو مذہبی پیشوا تھے، خاص طور پر جگت گرو شنکراچاریہ، آپ جانتے ہیں کہ شنکراچاریہ کا بڑا مقام ہوتا ہے ہندوؤں کے پاس، ابھی بھی ہیں۔ تو یہ جو شنکراچاریہ سے ان کے BN پانڈے لکھتے ہیں کہ برادرانہ تعلقات۔ ٹیپو سلطان نے ایک خط میں شنکراچاریہ کو مخاطب کر کے کہا آپ جگت گرو ہیں، جس ملک میں آپ جیسی مقدس ہستی موجود ہو اس میں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے الفاظ باضابطہ کہ ٹیپو سلطان نے جگت گرو کو خط لکھتا کہا کہ آپ تو مذہبی پیشوائی نہیں ہیں، بلکہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں امن اور شانتی قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک دوسرے سے پیار کی دعوت دیتے ہیں، محبت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے آگے یہ لکھا ہے کہ میری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ آپ ہماری سلطنت کو آئیں تاکہ ہم آپ کی یہاں پر خدمت کر سکیں، کیونکہ اس وقت جگت گرو آپ جانتے ہیں غیر ملک میں تھے۔ ان کو کہا آپ کو غیر ملک میں اتنے عرصے تک رہنے کی ضرورت کیا ہے، آپ اپنا جلد کام مکمل کر کے واپس آ جائیے اور ہماری حکومت میں، ہماری سلطنت میں اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ اپنے مذہبی فرائض انجام دیتے ہوئے رہ سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے یہ کتنی وسیع نظری ہے، کتنا جو ہے نا دیگر مذاہب کو جو ہے ساتھ لے کے چلنے کی بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ گاندھی جی کا بہت مشہور اخبار تھا، اس کے اندر ینگ انڈیا آپ جانتے ہیں، گاندھی جی نے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ جو ہے نا نہ صرف مذہبی رسموں کی ادائیگی کے لیے گرانٹ کو منظور کرتا تھا، بلکہ بعض خاص موقعوں پر وہ خود وہاں پر موجود رہتا تھا انتظامات کرنے کے لیے۔ خاص طور پہ ہندوؤں کے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان کے جو سو آپ کے کوئی جو پروگرام ہوتے ہیں، پوجا کا جو خاص موقع ہوتا ہے، تو گاندھی جی نے ینگ انڈیا میں لکھا ہے کہ ٹیپو کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خود اس مقام پر جاتے اور خصوصی پوجا کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ پھر ٹیپو سلطان نے ایک اور مذہبی پیشوا کو خط لکھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا
آپ کے حسب مرضی پوجا کے دنوں میں روزانہ 1000 برہمنوں کو کھانا کھلانے اور نقدی دینے کے متعلق نگر کے حاکم کو حکم دے دیا گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب ان سے درخواست کی گئی کہ ہمارے پاس یہ تہوار ہے، اس کے انتظامات کیے جائیں، تو جواب میں ٹیپو سلطان نے کیا کہا؟ انتظامات تو ہم کریں گے، لیکن جتنے تمہارے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا جائے گا، اور نقدی کہتے ہیں پیسے، یعنی ان کو آنے جانے کے ان کے اخراجات بھی ادا کیے جائیں گے۔ تو یہی وہ نتیجہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ٹیپو کا انتقال ہوا، جب اس کی شہادت ہوئی، تو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم عورتیں نکل کر باہر آئی اور انہوں نے بال اپنے ڈال کر سڑکوں پر غم اور اپنا جو ہے نا اس کا اظہار کیا ہے کہ آج ایک ایسا مسیحا اور ایک ایسا حکمران ہمارے درمیان میں سے اٹھ گیا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک مورخ نے لکھا کہ جب ٹیپو کا جنازہ اٹھایا گیا تو راستے میں ہزاروں لوگ جذبات سے بے قابو ہو گئے تھے، ان میں مسلمان اور ہندو سبھی شامل تھے۔ سینکڑوں لوگ فرط غم اور شدت علم کتاب نہ لا کر جنازے کے آگے لیٹ گئے تھے۔ ہندو عورتیں سروں پر مٹی ڈال ڈال کر ماتم کر رہی تھی۔ اب آپ بتائیے سب کیوں کیا جاتا؟ اگر 3000 ہندو خودکشی کر لیے اس خوف سے کہ ان کو مسلمان بنایا جا رہا ہے، یا کسی مندر کو توڑ دیا ٹیپو سلطان نے، تو کیا اس طریقے سے لوگ نکل کر آتے، اس طریقے سے اظہار عقیدت کا اظہار کرتے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان نے جو ہے نا کسی قسم کا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا قسم کا سلوک کیا ہے۔ پھر ٹیپو سلطان کی جو خصوصیات رہیں کہ جنگ آزادی میں حصہ اس نے کیوں لیا، کیوں وہ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانا چاہتا تھا؟ اس کی اپنی سلطنت تو تھی، میسور کی سلطنت تھی، وہ مزے میں اطمینان سے رہ سکتا تھا کوئی کمپرومائز کر کر، جیسا کہ دیگر والیان ریاست نے کمپرومائز کیا تھا۔ لیکن ٹیپو کے اندر جذبہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے وطن سے محبت کرتا تھا، اور اسی وطن سے محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ انگریزوں سے ٹکر لے رہا تھا۔ اگر وہ اپنی سلطنت کی حفاظت چاہتا تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، انگریزوں سے کوئی صلح کر لیتا، کوئی معاہدہ کر لیتا اور اپنے علاقے کے اندر وہ مزے میں زندگی بسر کر سکتا تھا۔ لیکن اس کو اندازہ ہو گیا کہ جو انگریز آئے ہیں یہ پورے ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اب کوئی بچ نہیں سکتا ان سے، لہٰذا اس نے جو ہے نا اس کا مقابلہ کیا۔ پھر دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو کی انصاف پسندی، کہ اس حکمران نے کبھی مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہب دیکھ کر لوگ جو ہے نا حقوق دے رہے ہیں، مذہب دیکھ کر انصاف کر رہے ہیں۔ راستے سے گزریے آپ تو آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی پولیس والا ہے اور اگر غیر مسلم ہے اور اس کا کسی کوئی پارٹی سے، مخصوص پارٹی سے تعلق ہے، اور اگر آپ کا نام پوچھ لیا اس نے اور آپ نے کہہ دیا کہ عبدالرحیم عبدالرحمان ہے، تو دیکھیے اس کا رویہ کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا رویہ اس کا۔ مذہب معلوم ہو گیا، اس کو علاقہ معلوم ہو گیا۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیپو سلطان ہونے دیجئے یا ہمارے دیگر مسلم حکمران ہونے دیجئے، آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انصاف کے معاملے میں کبھی مذہبی بھید بھاؤ کو سامنے نہیں رکھا ہے۔ اور ٹیپو سلطان کا ایک اہم کارنامہ یہ تھا کہ وہ ایک رعایا پرور بادشاہ تھا، ہمیشہ رعایا کی فکر کرنا ہے۔ تاریخ میں بہت سی کتابیں آ چکی ٹیپو سلطان پر، خاص طور پر آپ بشمبر ناتھ پانڈے، جن کا مختصر یعنی بی این پانڈے جن کو کہا جاتا ہے، ان کی کئی کتابیں انگریزی میں موجود ہیں کہ انہوں نے ٹیپو سلطان کی رعایا پروری پر، ٹیپو سلطان کی مذہبی رواداری پر، ٹیپو سلطان نے جو گرانٹس دی ہیں مختلف مندروں کو، اس پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایک ایک چیپٹر پر ان کی کتاب موجود ہے باضابطہ۔ تو اس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمران ایسا تھا جس کو ہمیشہ رعایا کی فکر ہوتی تھی۔ دولت کمانا مقصد ہوتا تو بہت کچھ دولت کمائی جا سکتی تھی، لیکن اس نے وہ دولت کو عوام پر خرچ کرنے کی کوشش کی۔ اب آئیے اس کے اصلاحات پر ہم غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے سب سے بڑا اس کا جو ریفارمسٹ جو اس کا موومنٹ تھا، جو اصلاحات اس نے کی ٹیپو سلطان نے، وہ یہ کہ اس نے جاگیرداری کے نظام کو ختم کیا۔ جاگیردار ہوتے تھے اس دور میں، جیسا ہمارے پاس ہے، نظام نے جاگیرداری نظام کو باقی رکھا، گاؤں کے گاؤں ایک جاگیردار کو دے دیے گئے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، ان کی تفصیل نہیں لی جاتی تھی، بس جو بھی حکومت کا جو کچھ بھی ٹیکس ہوتا تھا وہ ادا کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ٹیپو سلطان نے جاگیرداری نظام کو ختم کر کے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور بات کہی جاتی ہے معاشیات کے اندر کہ جو زمین کو جوتتا ہے وہ اس کا مالک ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صاحب زمین کا جوتنے والا کوئی اور ہو اور زمین کا مالک کچھ ہو. جیسے جاگیرداری نظام میں ہوتا ہے کہ جاگیردار صاحب تو کہیں رہتے ہیں، وہ بیچارہ محنت کرنے والا کسان ہوتا ہے. تو ٹیپو سلطان کا کارنامہ ہے کہ اس نے برسوں سے جاری، صدیوں سے کہہ سکتے ہیں، صدیوں سے میسور میں ایک جاگیردارہ نظام تھا. اس جاگیردارہ نظام کو ٹیپو سلطان نے ختم کیا اور لوگوں سے کہا کہ جو اپنی زمین پر کاشت کرتا ہے وہ اس کا مالک ہو جائے گا. تو اب آپ بتائیے کسانوں کے اندر کسانوں کو کتنی اس سے راحت ملتی ہے، محنت کرنے والے کے لیے کتنی اس کے لیے سہولت مل جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ صنعت اور حرفت کو اس نے کس طریقے سے ترقی دی. مختلف بیرونی ممالک سے اس نے تجارت کی باضابطہ، بہت سی اشیاء کو لایا جاتا تھا یہاں پر اور یہاں سے دیگر اشیاء کو وہاں پر بھیجا جاتا تھا. اور اس دور میں فارن افیئرس، فارن ریلیشنز اس نے قائم کیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ فرانس سے اس نے تعلقات قائم کیے، نیپولین بوناپارٹ سے اس نے تعلقات قائم کیے. تو یہ جو فارن ریلیشنز ہیں اس کی کتنی بڑی اہمیت رہتی ہے، اس کے کتنے فوائد ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ سماج کی جو برائیاں تھیں، جس سے سماج میں بدامنی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، جس میں خاص طور پر شراب اور دیگر نشیلی چیزیں، آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان میں اس کو بین کر دیا تھا، اس پر امتناع کیا تھا کہ اس کی سلطنت میں کوئی شخص شراب یا نشیلی چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتا تھا. اب آپ بتائیے، آج قانون موجود ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود شراب پینے والوں کی تعداد میں ابھی اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. کمی ہونے کے بجائے معاشرہ ترقی یافتہ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ نشیلی اشیاء سر عام بک رہی ہے، ہمارے بچے اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ٹیپو سلطان نے اس دور کے اندر ان ساری چیزوں پر امتناع کیا. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ آلات جنگ، نئے آلات جنگ، جدید اسلحہ اس نے تیار کیے اور اپنی فوج کو اسی کے حساب سے جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. پھر ایسا نہیں کہ اس کی مملکت کوئی غریب مملکت تھی، بلکہ یہ سارے اقدامات کرنے کی وجہ سے، جاگیرداری نظام کو ختم کرنے کی وجہ سے، مذہبی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی وجہ سے اور فضول کاموں کو ختم کرنے کے نتیجے میں ہوا کیا کہ مملکت ایک خوشحال مملکت تھی، بہت ہی خوشحال مملکت تھی ٹیپو کی. اور وہاں کسی کو جو ہے نا اس بات کی فکر نہیں رہتی تھی کہ صاحب ہمارے لیے اب کھانے کا انتظام کون کرے گا، ہمارے روزگار کا انتظام کون کرے گا اور ہمارے لیے دیگر سہولتیں کس طریقے کی دی جائیں گی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیپو کی جو یعنی زندگی تھی اور اس کا جو طرز حکمرانی تھا وہ ایک ویلفیئر کا تصور تھا اس کے پاس، عوام کی فلاح و بہبود. اگرچہ کہ بادشاہی نظام تھا، اگرچہ کہ ایک بادشاہ کا حکم چلتا تھا، لیکن کام جو کچھ تھے وہ عوامی فلاح کے کام تھے. آپ جانتے ہیں حکومت کوئی رہے، عوام کی فلاح ہو، عوام کی ترقی ہو، عوام کو تعلیمی سہولتیں ملے، عوام کو طبی سہولتیں ملے، عوام کی جو ہے نا بنیادی ضروریات کی تکمیل ہو، وہ نہیں ہو. اس کے بجائے آپ جمہوریت لا لیجئے، آپ سرمایہ نظام لا لیجئے، اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو بادشاہ جو گزرے ہیں ہمارے خاص طور پر مسلم بادشاہ، آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی تھیں. پھر ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے جس قسم کی گرانٹس منظور کی تھی، لاکھوں کروڑوں روپے کی، آج اگر اس کو کاؤنٹ کریں گے آپ تو کروڑوں میں وہ گرانٹ ہوتی ہے. اس طریقے سے اس نے اس کے اپنے حدود مملکت میں جتنوں کی مذہبی عبادتیں تھیں، چاہے وہ ہندو طبقہ ہو، چاہے ہندوؤں کی ذاتوں میں کوئی ذات کا طبقہ ہو یا پھر کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہو، مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے جو خزانہ ہوتا تھا اس خزانے کا بیشتر حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جاتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ خزانے کو جو ہے سو رکھ لیا گیا اپنے پاس اور اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس طریقے سے وہ سارے کام اس نے انجام دیے تھے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹیپو نے ایک خوف بھی پیدا کیا تھا انگریزوں کے اندر. آج بھی یہ محاورہ مشہور ہے، ٹیپو آ رہا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں کہا جاتا ہے کہ انگریز اپنے بچوں کو یہ کہہ کر ڈراتے تھے کہ ٹیپو آ رہا ہے. اتنا خوف
یعنی انگریزوں کے بچوں کو ان کے تعلق سے پیدا ہو گیا تھا۔ تو معنی یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ وہ جرأتمند تھا، بہادر سپاہی تھا، اور ایک قسم کا خوف وہ جو ہے سو لوگوں پر پایا جاتا تھا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہی لوگوں نے غداری کی ہے، ہمارے ہی لوگوں نے انگریزوں کو جو ہے نا اس کے خلاف ورغلایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ اس نے بہت سے اس دور کے جو راجا مہاراجا تھے ان سب کو اس نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو ہم سب مل کر متحد ہو کر لڑیں گے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہرحال اکیلا ہو گیا۔ لیکن اکیلا ہونے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری، اور آخری وقت تک وہ انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے دنیا سے گزر گیا، اور ایسا گزرا کہ ہم اس کو ایک شہید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے اندر جو شخص اپنے وطن کی آزادی کے لیے جان دیتا ہے اس کا بھی شمار شہید میں ہوتا ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے قربان جان دیتا ہے اس کا بھی شمار شہید کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ کا۔ اور اسی طریقے سب سے اہم ترین کا ہے تو دین کے لیے ہے کہ جو دین کے لیے شہید ہوتا ہے اس کا شہادت کا مرتبہ ان سے بڑا ہے۔ لیکن ٹیپو سلطان نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اور اس ملک کو انگریزوں سے یعنی بیرونی طاقت سے آزاد کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا یہ مقابلہ آرائی کی، لہٰذا وہ ایک شہید ہے، اور اس کی یہ شہادت رائے گاہ نہیں گئی ہے۔ کیوں رائے گاہ نہیں گئی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے جو چراغ روشن کیا تھا آزادی کا، اس کے بعد جیسا کہ اس کی تو شہادت ہو گئی 1799 میں، لیکن آزادی کی جنگ تو چلتی رہی، لوگ آزادی کے بارے میں سوچتے تو رہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 1857 میں پھر وہی مسلمان تھے جو آگے آئے، جس میں آپ نے سنا نام کہ بہادر شاہ ظفر، 1857 کی پہلی جنگ آزادی، اس کا جو سرخیل تھا، اس کا جو قائد تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ 80 سال کی عمر میں آپ جانتے کہ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ تو اس طریقے سے ٹیپو سلطان نے جو شمع روشن کی تھی میسور میں، وہ شمع بجھی نہیں، اس سے لوگ جو ہے نا روشنی لیتے رہے۔ تو اس لحاظ سے دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے کارنامے ہی یاد رکھے جاتے ہیں جو واقعی آنے والی نسلوں کے اندر اپنے کارناموں کے ذریعے سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ اگر ٹیپو سلطان انگریزوں سے کوئی سمجھوتا کر لیتے، کوئی معاملت کر لیتے، تو لازمی چیز ہے آج ان کا تذکرہ اس محفل میں نہیں کیا جاتا ہے۔ ان کو تو مورخین نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہوتے جو قوم کے غدار ہوتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوم سے بے وفائی کرتے ہیں۔ لیکن ٹیپو سلطان، پھر اسی دور میں سراج الدولہ جو مغربی بنگال میں تھے، ان کا بھی دور، ٹیپو سلطان کا بھی دور آپ جانتے ہیں کہ کنٹمپریری رہا ہے۔ کس طریقے سے سراج الدولہ نے وہاں پر بنگال کے اندر مقابلہ کیا انگریزوں کا۔ تو یہ دو مجاہدین آزادی ہے جن کے تعلق سے تاریخ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ان کے تذکرے کے بغیر ہندوستان کی تاریخ آزادی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان ناموں کو مٹا دیا جائے، ان کو مسخ کر دیا جائے۔ اب تاریخ میں نام تو نکالا نہیں جاتا ہے، لہذا بدنام کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اب ٹیپو پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ صاحب وہ متعصب بادشاہ تھا۔ اگر ٹیپو سلطان 5 وقتہ نمازی تھا تو کیا غلط کام اس نے کیا؟ اگر وہ رمضان کے روزے رکھتا تھا تو کیا غلطی اس سے ہوئی ہے؟ تو لازمی چیز ہے راسخ العقیدہ مسلمان ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اسلام کے نام پر کسی پر تلوار چلانا ایک الگ بات ہے۔ لیکن آج کی طاقتیں ایک سچے اور پکے مسلمان کو ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے آج بھی کسی کو اگر لمبی داڑھی رہ جائے، سر پہ ٹوپی آ جائے، کرتا ذرا لمبا ہو جائے، تو اس کو مذہبی نہیں کہہ رہے، ارے نہیں صاحب یہ تو کچھ خطرناک دکھ رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ کرنے آیا ہے یہاں پر۔ آپ دیکھیں کسی کانفرنس میں جائیے، ہم جاتے ہیں کانفرنس وغیرہ میں، تعلیمی کانفرنس میں جاتے ہیں، کسی کانفرنس میں جاتے ہیں، اب کوئی بیچارے آ جائے شیروانی، لمبی ٹوپی، لمبی داڑھی، تو پورے آڈینس کی نظر ان پہ رہتی ہے، یہ کیا کریں گے نہیں معلوم، کیا بولیں گے نہیں معلوم، خوف، اور وہ خوف دوسروں کو بھی منتقل کرتے ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہے، انگلش لٹریچر کی کانفرنس ہے، اور یہ آدمی شیروانی میں ٹوپی پہ اتنی لمبی داڑھی کے ساتھ آ گیا، حالانکہ اس کا علم ان سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ چہرے مہرے کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا بدنام کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ٹیپو سلطان کے تعلق سے بھی اس کی جو مذہبی یعنی یہ تھا اس کا اپنا جو روز کے معمول تھے، اس کو لے کر لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ تاریخ یہ کہتی ہے
کہ وہ صبح سویرے کئی مندروں کو جا کر دیکھتا تھا کہ وہاں پر صحیح انتظام ہے یا نہیں ہے، وہاں کوئی چیز کی جو ہے نا کوئی خرابی تو نہیں آ گئی ہے، کوئی کمی تو وہاں پر بھی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ لوگ پیش نہیں کرتے، اس کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہو، مذہبی رہنما ہو، یا پھر تعلیم کے میدان میں انہوں نے کام کیا ہو، ان کو ہم بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا انتقال ہوئے ان کی شاید 200 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، 1799 آپ کا وہ بھی آپ لگا لیجئے، لیکن نام روشن ہے۔ کیوں نام روشن ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حق و صداقت کی لڑائی اس نے لڑی ہے، اس نے اس ملک کو آزاد کرانے کی لڑائی لڑی ہے، اس سے زیادہ محب وطن اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو تاریخ کو بیان کرنا چاہیے، تاریخ کو بیان کر کے ہم فخر کرنا نہیں ہے، ہم یہ اس پہ کوئی جیسے کوئی یہ نہیں کہنا کہ ہم نے بس یہ کارنامے کیے، لیکن بتانا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو لازمی چیز ہے کہ ہمارے بچے کیسے سمجھیں گے کہ صاحب ٹیپو سلطان کون تھا، اس نے کتنی جنگیں لڑی ہے، کتنوں میں اس کو کامیابی ملی، اس کی شہادت کیسی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے سراج الدولہ کون تھے، ان کا کیا کارنامہ ہے، بہادر شاہ ظفر کی یعنی سلطنت کو کیوں زوال آیا۔ ابھی آپ دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آج اخبارات میں آپ نے پڑھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلق سے کتنے لوگ سر سید کے تعلق سے جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پڑھیے، انہوں نے مکمل فیصلہ تو نہیں دیا لیکن کہا کہ اقلیتی کردار اس کا ہے۔ کیوں ہے کہ اس کو مسلمانوں نے قائم کیا، سر سید نے قائم کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سر سید نے محمدن اورینٹل اسکول قائم کرنے کے لیے، یونیورسٹی تو بعد میں بنی ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے یونیورسٹی بنی، لیکن یونیورسٹی کوئی آسمان سے نہیں اتری، کالج سے یونیورسٹی کا نام اس کو دیا گیا ہے، اسکول پہلے بنایا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو کوشش سر سید نے کی، آپ لے کر نکلے، کشکول لے کر نکلے، اس سے بڑھ کے کیا ہے، قوم کے لیے وہ جو ہے نا کشکول ہاتھ میں لے کر نکلے، کہا کہ چندہ ڈالو اس میں تم لوگ، نوابوں کے پاس گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک ایسی عورت کے پاس گئے جو جیسے ناچتی گاتی تھی، اور جیسے اس نے کہا کہ بھئی میرا پیسہ آپ کو کیسے کام آئے گا، میں کیسے جو ہے سو آپ کی خدمت کر سکتی ہوں، میں تو جو ہے نا یہ کام کر رہی ہوں، ناچنے گانے کا کام کریں۔ تو سر سید نے کہا کہ تیرا پیسہ بھی کام آنے والا ہے، میں اس پیسے سے یونیورسٹی کے لیے، مدرسے کے لیے بیت الخلا بناؤں گا۔ آپ بتائیے اس لیول پر جا کر انہوں نے یہ کام کیا، حالانکہ وہ خود اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑے مورخ تھے، اور اس دور کے اندر ولایت میں پڑھ چکے تھے، لیکن قوم کے خاطر انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ اور آج اتنی بڑی یونیورسٹی انہوں نے بنائی اور لاکھوں لوگ وہاں سے فیضیاب ہوئے، اور گزشتہ یعنی صدیوں سے جو ہے نا یہ فیض جاری ہے، لیکن آج اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے ہم تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے دہلی کے اندر یونیورسٹی ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کو بھی قائم کرنے والے مسلمان ہیں، مولانا محمود الحسن شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے بانی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی جامعہ ہے جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی، جس کو ہمارے یعنی بادشاہ جن کو سلطان العلوم بھی کہا جاتا ہے، میر عثمان علی پاشا نے اس کو قائم کیا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کے کارنامے ہیں جس کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں پیش کریں گے تو ایک تو اثر یہ ہوگا کہ ہم خود مایوسی کا شکار ہو جائیں گے۔ کوئی بھی شخص آپ سے کہے گا کہ بھائی اب آپ کا ہو گیا، آپ جائیے یہاں سے، اب آپ کا ملک بن گیا، اب سب کچھ بن گیا، اب پھر یہاں کیوں آپ تشریف فرمائیں؟ تو آپ کیسے بتا سکیں گے کہ ہم کیسے جائیں یہاں پر؟ یہ تو سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے، ہمارے اسلاف کا دیا ہوا ہے جس پر تم ناز کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ان محافل کو منعقد کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کوششوں کو ایک منظم انداز میں کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ خاص طور پر 10-15 سال سے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ سے مسلم حکمرانوں کے دور کو ختم کر دیا جائے۔ مسلمانوں نے جو تعلیم کے میدان میں، طب کے میدان میں، سیاست کے میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں عثمان یونیورسٹی کے اندر تاریخ کا جو شعبہ ہے اس کے اندر سے عہد وسطیٰ کے دور کو نکال دیا گیا۔ میں نے اس سے پہلے شاید تذکرہ کیا یہاں پر کہ تاریخ کے 3 حصے ہوتے ہیں ہندوستان کی تاریخ کے۔ ایک ہے اینشنٹ انڈیا، دور قدیم جو ابتدائی ہے، دوسرا ہے میڈیول پیریڈ عہد وسطیٰ، اور تیسرا ہے ماڈرن پیریڈ
عہد جدید، یہ 3 پارٹس ہیں ہماری ہسٹری کے، ہندوستان کی ہسٹری کے۔ اگر آپ ہندوستان کی ہسٹری کو پڑھنا ہے تو اینشنٹ انڈیا کو پہلے پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد میڈیول انڈیا کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد ماڈرن انڈیا کو پڑھتے ہیں آپ۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ عثمانیہ یونیورسٹی سے میڈیول پیریڈ کو نکال دیا گیا، مکمل نکال دیا گیا۔ اور میڈیول پیریڈ کیا ہے؟ یہ پورا مسلم دور ہے، سلاطین دہلی جس کو ہم کہتے ہیں، مغلیہ سلطنت کا جو دور کہتے ہیں، اس وقت سے جب سے کہ دہلی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور انگریزوں کے ہندوستان میں آنے تک جو دور رہا، اس دور کو ہم عہد وسطیٰ کہتے ہیں۔ اور یہ عہد وسطیٰ کا پورا دور مسلمانوں کا دور ہے۔ اب پورے مسلمانوں کے دور کو انہوں نے نکال دیا اور نکال کر اپنی تاریخ لا دی ہے، تو تاریخ مکمل کیسے ہوگی؟ ایک حصے کو اگر آپ بیچ میں سے نکال دیں گے، صرف آپ بچوں کو عہد قدیم پڑھائیں گے، عہد جدید پڑھائیں گے اور عہد وسطیٰ نہیں پڑھائیں گے، تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ کام ہم کو کرنا ہے کہ حکومتیں نے تو نکال دیا ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے طور پر انتظام کریں، ہم ایسے انسٹیٹیوشنز قائم کریں، ہم ایسے ریسرچ کے ادارے قائم کریں کہ جہاں پر عہد وسطیٰ پر ریسرچ ہو باضابطہ، ہمارے مسلم حکمرانوں پر ریسرچ ہو۔ میں نے ایک نام لیا آپ کے سامنے بی این پانڈے کا، کہ غیر مسلم، اس نے جو ہے نا اورنگزیب اور ٹیپو سلطان کہ ایک ان پر جو الزام لگایا گیا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری عمر اس نے لگا دی، اور پورا ایک آتھنٹک انہوں نے باضابطہ تاریخ لکھی۔ اور ان کی تاریخ آنے کے بعد اب فرقہ پرست طاقتوں کے جو ہے نا حوصلے پست ہوئے کچھ حد تک۔ ارے بھائی ہمارا یہ آدمی بول رہا ہے کہ بھائی نہیں، ٹیپو سلطان منصف مزاج بادشاہ تھا، رعایا پرور بادشاہ تھا، اور بہت ہی اس کے اندر ٹالرنس تھی، مذہبی جو ہے نا ریلیجیس ٹالرنس اس کے اندر تھی، اور وہ جو ہے سو بڑا سیکولر مائنڈڈ انسان تھا۔ یہ ہماری صاحب کہہ رہے ہیں، اب ہم کام مخالفت کریں گے۔ تو یہ چیز ہم کو لانے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں لائیں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب تاریخ ختم ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر قوم کو اپنی تاریخ کا حفاظت کرنا چاہیے، اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھیں گے، اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے تو آپ رون دیے جائیں گے، آپ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ میں اگر اپنے پردادا کے دادا کے کارناموں سے واقف نہیں رہوں گا تو لازمی چیز ہے، میں سمجھوں گا کہ میں بھی کوئی گلی کوچے میں پیدا ہوا اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے دادا بھی تعلقدار تھے، میرے دادا بھی تعلیم کے میدان میں آگے تھے، تو لازمی چیز ہے کہ قسم کی آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کے اندر وہ ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں ایک خاندانی انسان ہوں۔ آج ہمارے پاس جو روایتیں ہیں، ہم جو اچھی روایتوں کے امین ہیں، اور ہمارے جو عادات و اطوار ہیں مسلمانوں کے غیر قوموں سے کیوں اچھے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلاف کے ویسے طریقے تھے، ان کے وہ افکار تھے، وہ ان کے خیالات تھے، اسی کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ کچھ کمیاں آئی ہیں، لیکن جو کچھ بھی تہذیب ہمارے پاس باقی ہے، یہ تہذیب ہمارے اسلاف کی دی ہوئی ہے، آج کی تہذیب نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے میں چاہوں گا کہ ہم تاریخ اسلام کے لیکچرز کے ذریعے ہمارے مسلم حکمرانوں پر خاص طور پر ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ ہمارے لیے آنے والا دور بڑا کٹھن ہوگا، اور ہماری آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گی۔ آنے والی نسلیں یہ کہیں گی کہ بھائی اسلام الدین مجاہد صاحب کو معلوم تھا کہ بھائی ٹیپو سلطان یہ تھا، کیوں انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا؟ فلاں صاحب کو معلوم تھا، کیوں انہوں نے نہیں بتایا؟ فلاں صاحب تاریخ دان تھے، کیوں انہوں نے تاریخ پر کتابیں نہیں لکھی ہے؟ تو آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کریں گی۔ اس لحاظ سے ہم کو محلے واری سطح پر بھی اور شہر کی سطح پر بھی ہم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو کم از کم ہماری تاریخ سے واقفیت ہو، کیونکہ تاریخ سے واقفیت کے بغیر آپ حال اور مستقبل کو بہتر نہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم کو تاریخ کے اندر جس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان معرقین سے ہمارے حکمرانوں کو محفوظ رکھے اور صحیح تاریخ دنیا کے سامنے آ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔